یہ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ آبی نئی نے حسب معمول صبح 7 بجے اپنی دکان کھولی اور بسم اللہ پڑھ کر اندر داخل ہو گیا۔ سب سے پہلے جھاڑو پونچھا کیا، پھر دکان کے سامنے پانی کا تروکا لگایا اور پھر شیشے اور کرسیوں کی صفائی وغیرہ کر کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ کر گاہک کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک دکان کے سامنے ایک سفید کاٹن کا سوٹ پہنے کوئی معتبر شخص نے اپنا سائیکل روکا اور اسٹینڈ پر لگا کے اندر چلا آیا۔ جی آیا نوں چودھری صاحب، اتھے کرسی تے بیٹھو، دسو کی کرنا ہے؟ آبی فوراً اپنی سیٹ سے اٹھتے ہوئے بولا، کچھ خاص نہیں جناب، بس یہ شیو کر دیں، مجھے ایک شادی پر جانا ہے۔ آنے والے بظاہر معزز انسان نے نرم لہجے میں بتایا، جی ابھی کر دیتے ہیں شیو، آپ بس بیٹھنے والی بات کریں۔ اور ساتھ ہی آبی برتن میں نیم گرم پانی ڈال کر صاحب کی داڑھی پر ملنے لگا۔ آبی نے چودھری صاحب سے خوب گپ شپ کی۔ جب شیو بن گئی تو وہ صاحب 100 روپے کا نوٹ دے کر بقایا لیے بغیر ہی نکل گئے۔ کچھ دن گزرے تو چودھری صاحب پھر تشریف لے آئے، لیکن اس بار نئے سائیکل پر تھے۔ پھر شیو بنائی اور بقایا لیے بغیر پھر چل دیے۔ آبی کے دل میں چودھری صاحب کے لیے عزت بڑھنے لگی۔ وہ سوچنے لگا کہ چودھری صاحب اللہ کے کتنے نیک بندے ہیں، صرف شیو کرواتے ہیں اور بقایا پیسے بھی نہیں لیتے اور انعام کے طور پر دے کے چلے جاتے ہیں۔ وہ چودھری صاحب کی اس نیکی سے بہت متاثر ہوا تھا۔ آج چودھری صاحب کافی دنوں بعد دکان پر آئے تو آبی نے پوچھ لیا کہ صاحب جی سب خیریت تو ہے نا، بڑے عرصے بعد تشریف لائے ہیں؟ تو چودھری صاحب نے کہا، ہاں جی سب ٹھیک تھا۔ آبی نے شیو کر دی تو وہ باہر بینچ پر جا کر بیٹھ گئے جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ جب کافی وقت گزر گیا تو آبی نے ڈرتے جگتے ان سے پوچھا کہ چودھری صاحب برا نہ منائیں تو ایک بات پوچھوں، آپ کافی دیر سے یہاں بیٹھے ہیں، کوئی آنے والا ہے کیا؟ ہاں وہ میرے ملازم نے مجھے لینے آنا تھا مگر ابھی تک آیا نہیں، میں اسی کے انتظار میں تھا، اللہ جانے کہاں رہ گیا۔ چودھری صاحب نے جواب دیا، بس اتنی سی بات جناب، اگر آپ کی عزت میں کوئی فرق نہ آئے تو آپ میری سائیکل لے جا سکتے ہیں، بس ذرا پرانی ہے، باقی چلتی تو ٹھیک ہے۔ آبی نے التجا کی، ہاں یہ مشورہ ٹھیک ہے، چلو میں تمہارا سائیکل لے جاتا ہوں۔ اور یوں چودھری صاحب آبی کا سائیکل لے کر چلے گئے۔ ایک دن گزرا، دوسرا بھی، اور اس طرح کافی دن گزر گئے مگر چودھری صاحب آبی کا سائیکل لے کر واپس نہ لوٹے۔ آبی بڑا پریشان رہنے لگا، اس کے لیے اپنی دکان پر آنا جانا مشکل ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن چودھری صاحب حاضر ہوئے اور وہیں حسب عادت شیو بنانے کا کہا۔ تبھی آبی نے لڑکھڑاتے پوچھا کہ جناب وہ میرا سائیکل آپ لے کر گئے تھے، وہ واپس نہیں آیا، اصل میں مجھے آنے جانے میں بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وگرنہ نہ پوچھتا۔ کیا رحمت اللہ تمہیں سائیکل دے کر نہیں گیا جبکہ میں نے تو اسے اسی دن تمہاری طرف بھیج دیا تھا؟ چودھری صاحب حیرانگی سے بولے، چلو خیر تم ایسا کرو کہ بازار سے بالکل نئی سائیکل تیار کروا لو، میں پیسے دے دیتا ہوں۔ آبی کو تو جیسے باجیں کھل گئی، پرانی سائیکل کے بدلے بالکل نیا سائیکل ملنے جا رہا تھا۔ وہ بھاگا بھاگا گیا اور سائیکل تیار کروا لیا۔ چودھری صاحب بھی وہاں پہنچ گئے۔ آبی نے سائیکل دیکھا تو چودھری صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے بولا کہ جناب آپ کا اس سائیکل پر مجھ سے پہلے حق ہے تو مجھے خوشی ہوگی اگر آپ پہلے اس کی سواری کرتے ہیں۔ اور سائیکل چودھری صاحب کو پیش کر دیا۔ چودھری صاحب خوشی سے اس سائیکل پر بیٹھے اور پینڈر مارتے ایک طرف لے گئے اور پھر واپس نہ پلٹے۔ آبی وہاں انتظار ہی کرتا رہ گیا اور یوں اسے اپنے اور نئے سائیکل کے نقصان کی بھرپائی کرنا پڑی۔ پہلے چند پیسوں اور پھر نئے سائیکل کے لالچ کی وجہ سے اسے معاشی لحاظ سے بڑا دھچکا لگا، وہ برباد ہو کر رہ گیا۔ لیکن اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ بقایا پیسے نہ لینا چودھری صاحب کے پلان کا حصہ تھا۔ انہوں نے دانہ ڈالا اور آبی آسانی سے پھنس گیا۔ آبی کو یہ تک معلوم نہ تھا کہ آیا وہ شخص چودھری بھی ہے کہ نہیں، اور یہ بھی پتہ نہ تھا کہ وہ کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنی زندگی میں ملنے والے اچانک فائدے سے بخوشی قبول کرنے لگتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے یا یہ جانے کہ آیا جو فائدہ ہمیں مل رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے، آخر کیوں کچھ الگ ہو رہا ہے۔ کوئی اجنبی یا غیر شخص اگر پاس آ رہا ہے یا
پھینگے بڑھا رہا ہے تو وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، کوئی احسان کیوں کرنے لگا ہے، یہ سب ہونے لگا تو کئی سوال جنم لیتے ہیں، لیکن ہماری آنکھوں پہ لالچ کی پٹی باندھ جاتی ہے اور یوں ہم حقیقت دیکھنے سے باز رہتے ہیں۔ دماغ سوچنا بند کر دیتا ہے اور لالچ ہمیں بھرپور نقصان سے دوچار کروا دیتا ہے۔ ہم شاید یہ بھی بھول جاتے ہیں یا یاد ہی نہیں رکھا جاتا کہ مفت میں ملنے والی کوئی بھی شے بڑی مہنگی پڑتی ہے۔ کوئی قریب آنے لگے تو سمجھ جائیے کہ آپ غیر محفوظ ہیں۔ کسی بھی اجنبی کی ہمدردی، مدد یا اچھائی پر جلدی یقین نہ کریں۔ یاد رکھیں کہ احسان کرنے والا احسان کے بدلے بڑی مہنگی قیمت وصول کیا کرتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ بے شک تھوڑے ہی میں خوش رہیں، مگر کسی کا احسان نہ لیں اور لالچ سے پرہیز رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں خیر کثیر عطا فرمائے اور ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔